عبداللہ بن مبارک کا معمول تھا کہ وہ 1 سال جہاد کرتا اور 1 سال حج پر جایا کرتا تھا۔ اس نے اپنی زندگی کے 50 برس یہی معمول بنائے رکھا۔ 1 سال حج کے ارادے سے کوفہ آیا۔ اس کے پاس 500 دینار تھے اور اس کا ارادہ تھا کہ سفر کے لیے اونٹ اور دیگر ضروری اشیاء کوفہ سے ہی خرید کر حج کے لیے نکل جاؤں۔ ایک گلی سے گزر رہا تھا کہ پورا کرکٹ کے ڈیر پر دیکھا ایک عورت منہ پر نقاب ڈالے ایک مردہ بطخ کو صاف کر رہی ہے۔ عبداللہ بن مبارک نے آگے بڑھ کر کہا، اے کنیز خدا، کیا تم مسلمان نہیں ہے؟ عورت نے کہا، مسلمان ہوں۔ عبداللہ نے کہا، کیا یہ بطخ مردہ نہیں ہے؟ عورت نے کہا، بالکل مردہ ہے۔ عبداللہ نے کہا، کیا تجھے معلوم نہیں اسلام میں مردار کھانا حرام ہے؟ عورت نے کہا، مجھے معلوم ہے۔ عبداللہ نے کہا، جب تمہیں معلوم ہے تو پھر اس کو صاف کس لیے کر رہی ہو؟ عورت نے کہا، شاید تجھے یہ معلوم نہیں کہ مردار کھانا اس وقت حلال ہو جاتا ہے جب حلال نہ مل سکے۔ اے مرد خدا، یہ آپ کے لیے حرام ہوگی پر آج میرے لیے حلال ہے۔ عبداللہ نے کہا، بی بی آپ کون ہو؟ عورت نے کہا، بندہ خدا، آپ اپنا کام کریں اور مجھے اپنا کام کرنے دیں۔ عبداللہ نے کہا، آپ مجھے بتائیں تو صحیح کیا بات ہے؟ میں حج پر جا رہا ہوں، شاید میں آپ کی کچھ مدد کر سکوں۔ عورت نے کہا، حج سے فراغت کے بعد مدینہ بھی جاؤ گے؟ عبداللہ نے کہا، ضرور جاؤں گا۔ عورت نے کہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بھی کرو گے؟ عبداللہ نے کہا، ہر سال کرتا ہوں، اب کے سال بھی کروں گا۔ عورت نے کہا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنا تو میرا سلام عرض کر کے میری موجودہ حالت بتانا اور کہنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کے لیے اب حرام بھی حلال ہو چکا ہے۔ عبداللہ نے کہا، بی بی آپ مجھے کچھ بتائیں کہ آپ کون ہیں اور حالات اس نوبت تک کیسے آپ پہنچے ہیں؟ عورت نے کہا، میں اولاد علی و فاطمہ سلام ہوں، ذریت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ میرے شوہر کے اس جرم میں شہید کیا جا چکا ہے کہ وہ اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے تھا۔ میری 4 کمسن بچیاں ہیں، آج 4تھا دن ہے فاقے سے ہیں۔ 4 دن سے مجھے مزدوری نہیں ملی۔ جو لوگ مجھے جانتے ہیں اب وہ مجھے حکومت وقت کے خوف سے مزدوری بھی نہیں دیتے۔ بچیاں بھوک سے بلک رہی تھیں، انہیں بہلا کر گھر سے نکلی ہوں۔ 1-2 گھروں میں مزدور کی خاطر گئی، انہوں نے گھر میں داخل ہی نہیں ہونے دیا۔ مایوس ہو کر واپس آ رہی تھی کہ کوڑا کرکٹ کی ڈیر پر مردہ بطخ دیکھی، اسے صاف کرنے بیٹھ گئی ہوں۔ اسے لے کر جاؤں گی، پکا کر بچوں کو کھلاؤں گی۔ عبداللہ کہتا ہے، میں نے دل میں اپنے آپ کو ملامت کی اور اپنے آپ سے کہا، آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو کھانے کو نہ ہے اور ہم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کس منہ سے کریں گے؟ میں نے کہا، بی بی بطخ چھوڑ دو اور دامن پھیلا۔ بی بی نے ابا کا دامن پھیلایا۔ میرے پاس جتنی رقم تھی وہ سب کی سب بی بی کے حوالے کر دی۔ اس بی بی نے نہ تو سار اٹھایا نہ دینار کی طرف دیکھا، چپ چاپ اٹھی اور یہ کہہ کر چلی گئی، تو نے آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حرام کھانے سے بچا لیا، اللہ تجھے جزائے خیر دے۔ اب جب کہ میں ساری رقم اس کو ہدیہ کر چکا تھا، میں حج پر نہ جا سکا اور واپس گھر آ گیا۔ جب میرے پڑوسی اور میرے دوست حج سے واپس آئے تو میں انہیں مبارکباد دینے گیا۔ میں جس سے بھی ملتا اسے کہتا کہ اللہ آپ کا حج قبول کرے، تو جواب میں وہ مجھے کہتا، عبداللہ اللہ آپ کا بھی حج قبول کرے۔ کوئی کہتا، بڑا اچھا سفر گزرا ہے، آپ نہ ہوتے تو شاید اتنا لطف نہ آتا۔ کوئی کہتا، فلاں جگہ وہ واقعہ پیش آیا تھا، یاد ہے نا آپ کو؟ عبداللہ کہتے ہیں، میں یہ باتیں سن کر پریشان ہو گیا۔ دل میں سوچتا، جب میں حج پر گیا ہی نہیں تو یہ کیا کہتے ہیں؟ اسی پریشانی کے عالم میں گھر واپس آ گیا اور سوچتا رہا کہ ماجرا کیا ہے۔ اس عالم میں نیند آ گئی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ انہوں نے فرمایا، اے عبداللہ پریشان کیوں ہے؟ تو نے میری غریب بیٹے کی امداد کی تھی، میں نے اللہ سے تیرے حق میں دعا کی تو اللہ نے تیری شکل کا فرشتہ پیدا کیا جو قیامت تک تیری طرف سے ہر سال حج کرتا رہے گا۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ۔